السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ سوری میں کل اپنی ویڈیو نہیں چڑھا سکا کیونکہ میں بہت زیادہ بزی تھا۔ باقی میں نے دوسری ویڈیو چڑھائی تھی لیکن اپنی بچپن کی کہانی کی ویڈیو میں نہیں چڑھا سکا۔ اچھا، اس کے بعد جب ہم پنجاب کا دورہ کر کے واپس آ گئے تو زندگی ویسے ہی ردم پہ آ گئی۔ صبح 10 بجے دکان کھولنی ہے اور اسکول سے واپس آ کے میں دکان کھولتا تھا اور دکان کھولنے کے بعد اچھا اس دوران میں میرا میٹرک پورا ہونے والا تھا۔ جب میرا میٹرک پورا ہو گیا نا تو میرے والد صاحب نے کہا کہ باقی انٹر کا جو ہے نا تم پرائیویٹ کر لو تو تم پورے دن جاب کر سکتے ہو۔ اچھا، میں بہت ہی زیادہ انٹرسٹڈ تھا کہ میں کسی طرح جاب کروں اور جاب کر کے میں جو ہے نا وقت والد صاحب کا ساتھ دوں، اور میں چاہتا تھا کہ میں اپنی جاب کو، اپنے ورک کو جو ہے نا اپنا پیشہ بنا لوں، کیونکہ اب مجھے وہاں پہ تقریباً پارٹنرشپ ہی مل گئی تھی۔ اور وہ لوگ تھے پنجاب کے لوگ، کراچی کے لوگ نہیں تھے، لیکن بہت ہی نفیس اور بہت ہی اچھے لوگ تھے کیونکہ ان کے والد بہت نفیس آدمی تھے۔ ہمارے والد کی میں اگر آپ کو کہانی سناؤں تو کہانی سٹارٹ ہوتی ہے 1947 میں یہ لوگ جو ہے پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے۔ جس طرح ہجرت کی گئی تھی وہ سارا آپ کو لوگوں کو خود پتہ ہے، تو اس میں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر صوبے کے ہی لوگ آئے تھے، بس یہ کہ کراچی میں زیادہ آئے تھے اور وہ اردو اسپیکنگ تھے۔ تو جب کراچی پہنچے تو ان کو کیمپ دے دیے گئے، فی الحال کیمپ دے دیے گئے۔ اچھا، ہمارے جو نانا تھے ان کے بہت بڑا جوتوں کا کارخانہ تھا انڈیا میں، تو یہ اتنے سیدھے لوگ تھے، نہ انہوں نے کچھ کلیم کیا نہ میرے والد صاحب نے کچھ کلیم کیا۔ میرے والد صاحب کیونکہ وہاں پر فوج وغیرہ میں کہیں تھے، برٹش کی کچھ تھے، تو ان کو اسی طرف ان لوگوں نے آفر کی جاب کی۔ جابیں بہت تھیں اس وقت میں، تو اسی ٹائم انہوں نے آفر کی جاب کی۔ تو کراچی میں لالو کھیت تھانے کا SHO کی ان کو آفر آئی۔ اچھا، میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ لالو کھیت تھانے پہ اگر کھڑے ہو نا تو سیراب گوڈ نظر آتا تھا، اتنا جنگل، مقصد بالکل میدان تھا، یعنی اس کے درمیان میں یہاں سے لے کے 10 نمبر، کریم آباد، عائشہ منزل، یہ کچھ بھی نہیں بنا ہوا تھا، مٹی ہی مٹی تھی، اور لالو کھیت کے اندر کھیت ہی کھیت تھے۔ تو کہنے لگے جب مجھے آفر گورنمنٹ کی طرف سے آئی تو میں نے تو ان کو جا کے فزیکلی جھاڑا کہ میں ایک فوجی آدمی ہوں اور آپ مجھ کو پولیس والا بنا رہے ہیں، آپ میرا رینک گرا رہے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے وہ جاب قبول نہیں کی۔ اس کے بعد وہ، کیونکہ تعلیم ان کے پاس تھی اچھی اور انڈیا کے پڑھے تھے، انڈیا کے پڑھے لکھے لوگ اس وقت میں بہت زیادہ کوالیفائڈ ہوتے تھے، تو میرے والد جو ہے وہ دوسری جاب میں چلے گئے۔ ان کو پھر اچھی ایک سیٹل جاب مل گئی، پھر وہ اس میں چلے گئے۔ اچھا، ان کا یہ تھا کہ صبح جانا، رات کو واپس آنا، ایمانداری سے کام کرنا۔ گورنمنٹ جس ادارے میں وہ رہے نا، میں اس ادارے کا نام لینا نہیں چاہتا، وہ ادارہ اب تو بڑا بدنام ہو گیا ہے، پولیس سے بھی اوپر کا ادارہ تھا وہ، اور میرے والد صاحب نے نا وہاں بہت ایمانداری سے کام کیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 28 تاریخ ہوتی تھی نا تو والد صاحب کو امی ہماری کہتی تھی کہ ارے شاہ صاحب اب کچھ بھی نہیں پکا سکتی میں، نہ میرے پاس پیسے ہیں، 2-3 دن سے میں بالکل 25-26 کے بعد سے حالات خراب ہوتے تھے، 28 تک کھینچ سکتی تھی، 2 دن کھینچنے ان کے لیے بڑے مشکل ہوتے، تو یہ سارے حالات میں دیکھتا تھا۔ اور میری والدہ ان کو کہتی تھی شاہ صاحب جاؤ کوئی رشوت ہی لے لیا کرو یار۔ تو میرے والد صاحب بہت ناراض ہوتے تھے اس بات پہ کہ تم مجھ سے مذاق میں بھی یہ بات مت کہا کرو۔ خیر، پھر وہاں سے جو ہے وہ میرے دماغ میں یہ بات تھی۔ اچھا، ایک دن، اچھا میرے والد صاحب جب پاکستان آئے تھے نا تو میرے والد صاحب شادی شدہ تھے، ان کے 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ تو وہ جو ان کا سب سے بڑے بیٹے تھے نا وہ میری والدہ کی عمر کے تھے، سمجھے آپ، 18-20 سال، 22-25 سال، جو بھی والدہ کی ہماری عمر ہوگی اس وقت میں اس کی عمر کے ہی تھے۔ تو ابا میں اور ہماری والدہ کی عمروں میں کافی فرق تھا، 15-20 سال کا فرق تھا، میرے خیال میں 15 سال کا فرق تھا۔ تو اس زمانے میں ایسا تھا کہ بھائی جہاں صحیح رشتہ مل رہا ہو فوراً کر دو۔ پھر یہ سیدوں میں تھا تو ظاہر ہے وہ جو تھے سید نہیں تھے، تو جیسے ہی رشتہ آیا، اچھا ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا پاکستان آنے کے بعد، تو 4 بچے اور پھر جاب۔ تو والدہ انہوں نے بھائی سب بات سچ بتا دی کہ ہمارے 4 بچے چھوٹے ہیں اور اس طرح ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ابا پریس کوارٹر میں تھے۔ خیر وہ شادی ہو گئی۔
پھر ہمارے امی سے 6 بچے ہوئے، تو 4 6 10 بچے ہو گئے، لیکن ان کی عمریں ہم سے کافی بڑی تھیں. اچھا میں جو سب سے چھوٹے بھائی تھے جن کا نام جاوید تھا، وہ جو تھا نا ہمارے عمروں سے تھوڑے سے ملتے جلتے تھے، اور جو سب سے بڑے بیٹے تھے ان کے وہ ذرا بڑے تھے، اور وہ کراچی میں نامی گرامی بدماش تھے. وہ نامی گرامی بدماش تھے. ان کا لقب تھا بھائی جان، اور وہ ہمیشہ غریبوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. انہوں نے پیر جی اچھن کی بھی پٹائی کی، لالو گھر میں پیر جی اچھن صاحب تھے نا، انہوں نے کمر ٹیڈی کی بھی پٹائی کی ہے. انہوں نے صابر طاہر جو 2 بھائی تھے ان کی بھی پٹائی کی ہے. وہ لڑنے میں بہت ہی تیز تھے اور وہ ڈرتے کسی سے نہیں تھے. میں نے ان کی خود لڑائیاں دیکھی، میں بہت چھوٹا تھا جب. تو وہ اس ٹائپ کے تھے، اور وہ گھر پہ رہتے نہیں تھے. وہ کہیں پتہ نہیں کہاں نئی کراچی کہیں رہتے تھے. وہ ایک بہن ان کی جو بڑی بہن تھی وہ شادی شدہ تھی، تو وہ ان کے ساتھ ہی رہتے تھے. وہ تو باقی کے 2 بچے جو تھے وہ ہمارے ساتھ تھے. ایک چھوٹی مثلا جو ان کی ہماری بڑی بہن تھی، اور ان میں چھوٹی بہن اور چھوٹا بھائی وہ ہمارے ساتھ پلے بڑے ہیں، وہ شادیوں تک ہمارے ساتھ رہے. تو ابا پہ یہ بھی کافی بوجھ تھا. ایک بیٹا بدماشیوں کی طرف چلا گیا، بس الٹے سیدھے کام، جھگڑے لڑائی یہ وہ، جیل تھانہ. اور ایک بیٹا جو تھا وہ چھوٹے والے جاوید بھائی تھے، وہ کام کرنے والے بندے تھے، لیکن وہ تعلیم اتنی بھی تھی، میٹرک پاس تھے. بس کبھی فوٹوگرافر کی دکان پہ لگ گئے تو فوٹوگرافر کر رہے ہیں، چھوٹے موٹے کام کرتے تھے وہ. اور ایک بہن تھی ظاہر ہے. پھر یہ ہمارے بڑی بہن پیدا ہو گئی جو مجھ سے بڑی تھی، تو ابا کو کافی فکر رہتی تھی. بچوں ایک چھوٹی بہن پیدا ہو گئی. تو اس طرح ہمارے یہاں 3 بہنیں تھیں، اور میں بہت چھوٹا تھا. مجھے یاد ہے میں نے جب گوگے بھائی کے کام شروع نہیں کیا تھا نا، تو جب ایک دفعہ میرے والد صاحب آفس سے تھکے ہوئے آئے رات کے 8 بجے قریب، وہ پلنگ پہ لیٹ گئے اپنا صحن میں. 2nd فلور تھا، لیکن ان میں صحن تھا، تھوڑا سا برانڈا جسے کہتے ہیں. تو میں ان کے پاؤں دباتا تھا. تو میں 11 سال ایک تھا، میں تو پاؤں دبا رہا تھا. تو ابا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. ابا نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے میری طرف دیکھا، تو میں نے دیکھا ابا رو رہے ہیں. پتہ نہیں کوئی پریشانی ہوگی، کوئی جاب میں پرابلم ہوگی، کچھ ایسا ہوگا. تو مجھے ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے کہ یار بیٹا تو مجھے چھوڑے گا تو نہیں؟ تو میں تو ایک دم، میں نے کہا بجی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے بس دیکھ میرے 2 بیٹے. اچھا جو چھوٹے بھائی تھے وہ راولپنڈی چلے گئے تھے، فوٹوگرافری کے جاب کے چکر میں راولپنڈی چلے گئے تھے، اور بڑے بھائی بیکار تھے. وہ کہنے لگے دیکھ مجھے 2 بیٹے چھوڑ گئے، تو میری آخری امید ہے، اور اپنے گھر میں تو سب سے بڑا ہے. تو اپنے گھر میں بڑا ہے، اور میری عمر بہت ہو رہی ہے، تو اس گھر کو چلائے گا. وہ جو ہاتھ پکڑ کے انہوں نے مجھے کہا تھا نا، میں اپنے رب العالمین کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج تک یاد ہے مجھے. میں نے اپنے پورے گھر کو جب سے سنبھالا 12 سال کی عمر سے، اور میں نے جب یہ گوگے بھائی کی مجھے جاب ملی تھی نا، تو اس میں نے کوئی کسر نہیں اٹھا کے رکھی. آپ یقین کریں کہ میں 11 سال کا 11.5 سال کا تھا، اور لالو کھیت مارکیٹ کے انڈر گراؤنڈ میں ہماری دکان تھی. جب وہ بند ہوتا تھا نا، تو اس کی گاٹھیں اٹھا کے وہاں دکان پہ پہنچانی پڑتی نہیں. تو بڑی بڑی گاٹھیں بناتے تھے وہ لوگ، 50 60 کلو کی دریاں چادریں رکھ کے، اور ایک چادر سے باندھتے تھے. پھر وہ کندھے پہ اٹھا کے، اور تقریباً 300 350 میٹر سیڑھی چڑھ کے 300 میٹر جا کے میں 10 گاٹھیں ڈیلی رکھاتا تھا، اور صبح لے کے آتا تھا. کبھی میں نے اف نہیں کی، حالانکہ میں چھوٹا تھا. وہ کہتے بھی تھے ارے تو آرام سے. میں کہتا تھا کوئی نہیں. مجھے اپنے باپ کے ہاتھ کی گرمی آج تک یاد ہے. میں نے ہمیشہ اپنے گھر کا خیال کیا. خوش رہیں، ٹائم پورا ہو گیا، میں کل سناتا ہوں.